نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہمارا 8واں اور آخری ہفتہ ہے، لہذا اس سیریز کا یہ آخری لیکچر ہے. اس سے پہلے ہم نے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے جتنے بھی اصول سیکھے ہیں ان سب کا آج ایک اجمالی جائزہ لیا جائے گا اور کچھ مزید چند باتیں. آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ تمام اصولوں کو اکٹھے استعمال کرنا. ہم نے ہر ہفتے میں ڈسپلن کا ایک نیا طریقہ سیکھا اور اس طریقے سے بہت سے رویوں کو درست کرنے میں مدد ملی. کامیاب والدین بننے کے لیے 12 اصول سیکھے. پھر مطلوبہ اور مناسب رویے جو ہم اپنے بچوں میں چاہتے ہیں ان کو آگے بڑھانے، ان کو انہینس کرنے میں مختلف ٹپس ہم نے جانی. مثلاً یہ کہ بچوں کی تعریف کرنا، ان کو توجہ دینا، انعام اور رعایتیں دینا، تعریف کے ساتھ ساتھ یاد دہانی کرانا. پھر بچوں کے اندر فرمانبرداری کو بڑھانے کے 5 طریقے کہ کس طرح ان کی اوبیڈینس کے لیول کو بڑھایا جائے. اس میں مسئلے کو جاننا، بچے سے وابستہ اپنی امیدیں اس کو بتانا، پھر بچے سے وہ امید کہلوانا تاکہ وہ اپنے منہ سے بول کر بتائے کہ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کو یہ بتانا کہ اگر وہ نافرمانی کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی سکھائی ہوئی باتوں یا کاموں پر قائم رہنا اور پوچھ گچھ کرتے رہنا. یہ نہیں کہ ایک ڈسپلن کا قاعدہ بنا لیا اور اس کے بعد خود ہی بھول گئے اس کو. غیر مطلوبہ رویوں کی حوصلہ شکنی کرنا، ان کو نظر انداز کر کے، ملامت اور ڈانٹ کے ذریعے، ٹائم آؤٹ کرنے کے ذریعے، انعامات اور اختیارات کو ختم کر کے. پھر اسی طرح بچوں کو تمیز اور تہذیب سکھانے کے لیے کچھ اقدامات سکھائے گئے. اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم خود اپنے تنقیدی ریمارکس پر غور کریں. اس بات پر غور کریں کہ کہیں ہم منفی باتوں کو بار بار دہرا تو نہیں رہے، کیونکہ ان کے دہرانے سے وہ باتیں مزید راسخ ہو جاتی ہیں، پکی ہو جاتی ہیں. اور بچوں میں جو رویہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اگر بچوں کے اندر پائیں تو اس کی تعریف کریں اور توجہ دیتے رہیں. مثلا اگر بچے نے کام کر لیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ کام ہوا ہے. صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا نہیں کرتا، یہ بھی دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے. پھر یہ کہ اگر وہ کرتا ہے تو اس کو مزید انعام و اکرام سے نوازیں، یعنی تعریف کے علاوہ کچھ نہ کچھ اس کو دیں بھی. پھر یاد دہانی ہمیشہ رہے، کیونکہ بچے بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بات ہم نے ان کو سکھائی اور ان کے اندر ڈالی تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کے اندر برقرار رہی. وہ کچھ دن وہ کام کریں گے، پھر آہستہ آہستہ سلیک آف ہوں گے، پھر بھولنے لگیں گے. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو یاد کراتے رہیں. پھر اسی طرح کچھ غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں. بعض کیسز بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، بعض تو نارمل بچے ہوتے ہیں، بات مان جاتے ہیں، جلدی سن لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات مشکل بھی پیش آتی ہے. مثلا خاص طور پر بچے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جیسے بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں. یہ ایک عام مسئلہ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اوور آل جو مسلمانوں کے اندر ایک اخلاقی زوال آیا ہے اس کا اثر بچوں پر بھی پڑا، اور بچے تو بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. جب بڑے بدتمیز ہوئے تو بچوں نے بھی بدتمیزی سیکھی. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی اقدار کو واضح کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت. اس کو بچوں کے سامنے خوب اچھی طرح بیان کر دیں کہ ہمارے گھر کا طریقہ کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ بچے کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ صرف آپ کے ساتھ ہی ادب کے ساتھ نہ پیش آئے بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ادب اور احترام سے پیش آئے. اور نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ آپ خود بھی پیش آئیں. اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا بچہ آپ کا احترام کرے یا آپ کا ادب کرے. اگر آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے والدین یا ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا حق ادا کرنے والا ہو.
کیونکہ والدین کی نافرمانی کا دنیا میں ہی انسان کو وبال دیکھنا پڑتا ہے. کسی نہ کسی طرح وہ وائب بچوں تک پہنچ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ گھر کے اندر اصول بنائیں کہ مثلا گفتگو کے اندر الفاظ کیسے استعمال ہوں گے، چیز اٹھائی اور رکھی کیسے جائے گی، دروازہ کیسے بند کیا جائے گا، کیسے کھولا جائے گا، چال کس طرح کی ہوگی، پاؤں پٹک کر نہیں چلا جائے گا، ایک دوسرے پر چیخا چلایا نہیں جائے گا. اور یہ سب چیزیں بچوں کو اچھی طرح واضح کر دیں کہ یہ ہمارے گھر کے اصول ہیں، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا نہیں کریں گے. اور یہ اصول صرف ایک بچے کے لیے نہیں ہوں بلکہ سب بچوں کے لیے برابر ہوں. پھر اسی طرح اگر مثلا بچہ بے ادبی کرتا ہے، اس نے شاؤٹ کیا ہے یا کوئی آپ نے کام کہا ہے اور اس نے مانا نہیں، تو پھر اسے اگر آپ نے کوئی انعام دیا ہے یا دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ روک لیں. مثلا اگر آپ نے اسے پرومس کیا کہ آپ اسے کہیں لے کے جائیں گی تو آپ اس پروگرام کو کینسل کر دیں. آپ نے چونکہ یہ کام نہیں کیا اپنا، اس لیے آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. پھر اسی طرح اگر ان کو آپ نے کوئی کھلونا لے کر دیا ہے یا کوئی اور ان کی پسند کی چیز لے کر دی ہے تو آپ اس کو بھی واپس لے سکتے ہیں. مستقل طور پر نہ صحیح تو کچھ عرصے کے لیے لے سکتے ہیں. لیکن اگر بچے کا رویہ تبدیل ہو جائے اور واپس وہ اچھے انداز سے پیش آنے لگے تو اس کو تعریف اور توجہ کے ساتھ یہ کہیں کہ تمہارے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اس پر مجھے خوشی ہوئی ہے. ہم عام طور پر جب وہ غلطی کرتے ہیں اس کو تو خوب بتاتے ہیں، لیکن جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو بول کر یا الفاظ میں نہیں بتاتے. تو کلیئرلی ڈسکرپٹیو میتھڈ میں اس کو پورا ڈیٹیل سے بتائیں کہ کیا ٹھیک ہوا اور کیا ٹھیک نہیں ہوا. مثلا اگر ایک دن کا آپ رات کو بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آج آپ کے یہ اور یہ کام تو اچھے تھے اور اچھے سے ہی شروع کریں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، تاکہ بچوں کو کمپیریزن کا بھی موقع مل جائے کہ کون سی چیزیں درست اور کون سی نہیں. کیونکہ آپ ان کو اٹھا کے گھر سے باہر تو نہیں نکال سکتے، ڈسکارڈ تو نہیں کر سکتے. خالی بول چال چھوڑنے سے بھی معاملہ نہیں حل ہوگا، صرف چیزیں بھی لے لینے سے بات نہیں بنے گی، صرف مار پٹائی سے بھی بات نہیں بنے گی، صرف ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے بھی آپ نہیں سکھا سکتے. تو جو پرابلمس ہوں ان پر کھل کر بات کرنی چاہیے تاکہ وہ واضح ہو کر سامنے آ جائے، اور پھر ان کے سولوشنز یعنی ان کے حل آپس میں ڈسکس کر کے طے کرنی چاہیے. کیونکہ اگر صرف آپ شاؤٹ کر کے بچے کو چپ کرا دیں گے یا صرف غصے کا اظہار کر کے پاؤں پٹک کے خود باہر نکل جائیں گے تو اس سے بچے کو ایک تو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ چاہتے کیا تھے اور آپ کہاں غلط ہیں اور کیوں غلط ہیں. تو بعض اوقات بچے کی غلطی کو ایکسپلین کر کے بتانا چاہیے کہ غلطی یہ ہے اور اس کی اصلاح کس طرح کرنی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی رویہ جب سامنے آتا ہے اچھا یا برا تو دونوں کے ہم نے نتائج بتا دیے کہ کوئی اچھا کام کریں گے تو تعریف کریں گے، غلط کریں گے تو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، لیکن وہ اسی کی حد کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر آپ نے صبح میں ناشتہ کراتے ہوئے بچے کو کوئی بات کہی اور اس نے نہیں مانی، یا مسئلہ آپ نے کہا یہ لے جاؤ یا یہ ایسا کر لو یا یہ کپڑے نہیں پہنو وہ پہنو، اور آپ اس پہ غصے میں آئے یا بچے کی اصلاح کرنا چاہیے اور اس وقت آپ کو ڈانٹنے کی ضرورت پیش آئی یا کسی بھی ڈسپلن میں کسی بھی سختی کی، تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کو سارا دن دل میں رکھ لیں، کیونکہ بچے تو باہر جا کے بھول جائیں گے کہ ماں نے ڈانٹا تھا. وہ واپس آئیں گے اسمائل کرتے ہوئے اور آپ کا موڈ آف ہوگا تو وہ سہم جائیں گے، انہیں نہیں یاد ہوگا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا، کیونکہ وہ ہماری طرح گرجز نہیں رکھتے دل میں. ہم ان کو سکھا دیتے ہیں کہ ہاں یہ دل میں رکھنی ہے باتیں. تو اس صورت میں جہاں معاملہ ہوا جتنا ہوا وہاں اسی کو ڈسپلن کرے، اس کا اثر باقی چیزوں پر نہ پڑے، سارا دن نہ روئن کر دیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ ان کی کسی چیز پر خوش ہوئے، آپ نے ان کی تعریف کی تو اس خوشی میں ایسے وعدے نہ کر لیں کہ جو آپ نے پورے نہیں کرنے، یا وہ خوشی ایسی نہ ہو کہ اس کے بعد وہ بدتمیزی پہ اتر آئے تو بھی آپ ہنس کے ٹال دیں، کیونکہ اب آپ خوش ہیں، آپ کا اپنا موڈ اچھا ہے، لہٰذا آپ ان کی غلط سلط باتوں کو بھی اچھا کر رہے ہیں. جس دن یہ کی آپ کو مل گئی، یہ طریقہ آپ سیکھ گئے کہ جو چیز جتنی ہے اس میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی، جہاں کی ہے جیسی ہے اسی جگہ اس کو حل کرنا. جب تک یہ نہیں ہوگا تو اصلاح نہیں ہوگی، درستگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سارے اصول آزما چکے ہوتے ہیں، تعریف بھی، تنقید بھی،
ڈانٹ ڈپٹ بھی، انعام دینا بھی، دے کے لینا بھی، ناراض ہونا بھی، سب کچھ کر چکے ہوتے، پھر بھی اسلام نہیں ہوتا نا ایسا، سب کچھ آزما چکے، ابھی بھی کیس کنٹرول میں نہیں ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم اصلاح نہیں کر سکتے، دل اللہ کے ہاتھ میں. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے. آپ ایک لکڑی کو تو شیپ دے سکتے ہیں، پتھر کو بھی گھڑ سکتے ہیں، ہیرے کو بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی انسان کی بری عادتوں کو یا ان کو تمیز تہذیب سکھانے کو اپنے لیے امپاسبل پاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. مثلا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تو بہت اچھے تھے، انہوں نے اپنے والد کی بات مانی، لیکن ایک بیٹا نہیں مانا، اس پر ماحول کا اثر تھا، بہت پیئر پریشر تھا، اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، لہذا وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا انہی کے ساتھ چلا گیا. ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان کی کمپنی انسان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی. بعض اوقات انسان اپنی نظر سے کچھ واقعات کو دیکھنا بھول جاتا ہے، وہ دوسروں کی رائے سے انفلوئنس ہو جاتا ہے اور اسی آئینے میں دیکھنے لگتا ہے. آج صبح ایک واقعہ پیش آیا کہ ہوا تیز چل رہی تھی تو پلاسٹک کی کرسی سوئمنگ پول میں گر گئی. اب وہ جو مالی آیا تو وہ نکال رہا تھا اس کو اس کے اندر سے. کسی دوسرے نے دیکھا تو کہا یہ کیسا مالی ہے سوئمنگ پول میں کرسی کو دھوتا ہے. چونکہ میں پہلے سے دیکھ چکی تھی کہ وہ گری پڑی ہے اور میری تو ہمت نہیں تھی کہ اندر جا کے اٹھاؤں. میں سوچا وہ آئے گا تو اٹھا لے گا. تو بعض اوقات ہماری آنکھیں بھی ایک چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی. تو میں نے فوراً انٹرفیئر کیا کہ نہیں ایسا نہیں، یہ کرسی پہلے سے ہوا سے گری، کیونکہ تیز آندھی چل رہی تھی، پلاسٹک کی کرسیاں چیزیں ادھر ادھر گر جاتی. اور اگر میں انٹرفیئر نہیں کرتی تو ہو سکتا مالی کو بھی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. تو اس لیے بعض اوقات جو کچھ ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اس پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. اور بچوں کو عموماً ہم سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ ہمیں غلط سمجھتے. بات ایسے نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر رہا تھا، لیکن ماں باپ ماننے کو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، ہم کیسے نہ مانیں. اس وقت بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، اس وقت بھی دوسرے اوپینین کو ضرور دیکھیں، دوسرے کی سنیں ضرور، یک طرفہ فیصلہ نہیں کریں. تو بہت دفعہ بچے کو جب ہم ڈسپلن کرنے لگتے ہیں تو میں ڈے 1 سے کہہ رہی ہوں کہ ساتھ اپنے آپ کو بھی ڈسپلن کریں، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. صرف بچے غلط نہیں ہو سکتے، ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ عام طور پر اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہر موقع پہ ہم ہی ٹھیک ہیں، اور یہ سب سے بڑی غلطی کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ بیٹھے. اس لیے بچوں کو نظم و ضبط کا پابند بنانے، ڈسپلن کا پابند بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ چیزوں کا پابند بنائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض مسائل بچوں کے اندر نارمل ہوتے ہیں، اس میں کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہوتی، وہ برا رویہ ہو سکتے ہیں لیکن کوئی جرم نہیں ہو سکتے. مثلا بچے آپس میں چھوٹا موٹا لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی چیز کو آگے پیچھے کر دیا، یہ ہوتا رہتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے. کہتے ہیں جہاں بھی برتن اکٹھے ہوں گے وہ بجیں گے، ایک برتن کو دوسرے کے اوپر رکھیں گے تو شور آئے گا. لیکن کچھ چیزیں جرم میں آ جاتی ہیں، مثلا چوری کرنا. اب اگر بچہ چوری کا عادی ہو رہا ہے، وہ کسی کے پیسے چرا لیتا ہے یا کسی کی کوئی چیز چرا کے لے آتا ہے، یا پھر ڈرگز کا استعمال شروع کر دیتا ہے، ایک بہت خطرناک سائن ہے. بعض اوقات بچہ ضرورت سے زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے. ایک تو تھا نا نارمل غصہ، رو پڑے، چیخے چلائے، ختم بات. لیکن بعض اوقات وہ اتنا شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ جیسے انتقام پہ اتر آتا ہے، چیزیں توڑنے لگتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ماں باپ پہ بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے.
نہ بڑے کا احترام نہ چھوٹے کا. ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات بہت ناراض ہونے کا عادی ہے کہ موڈی، اتنا موڈی کہ بس اس میں کھانا پینا، نماز روزہ، دین کی بھی جو بنیادی فرائض ہے ان سے بھی جاتا ہے. ماں باپ کے لیے ایک طرح سے ہوپ لیس کیس جس کو کہتے ہیں کہ ہو گیا ہے، ہماری نہیں سنتے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، آپ نوک کریں، آپ ان کو کسی بھی طرح چیخیں چلائیں نکالیں، گم سم، انہوں نے بات ہی نہیں کرنی آپ سے. ایسی بھی چیزیں سننے میں آتی رہتی ہیں. ریئر کیسز ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. بعض بچے ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، جوان ہو جاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ رات کو واہیات چیزیں دیکھتے ہیں، فحش چیزیں دیکھتے ہیں. اور یہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، وہ بے خبر سو رہے ہیں اور وہ معلوم نہیں کیا دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہ بعض اوقات اتنی بھیانک چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کے اخلاق، کردار، پرسنالٹی، ہر چیز کو مس کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے کیونکہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. کوئی ان کی کاؤنسلنگ ہی نہیں کر پاتا، کوئی ان کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا. اور یہ ایک ایسا جرم بھی نہیں کہ آپ جا کے کسی پولیس کو اطلاع کریں کہ پکڑیں. تو بعض بچے فلمیں دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پورنوگرافی کے عادی ہو جاتے ہیں. ایسا بچہ جو ہے وہ بہت آسانی سے نہیں بدلتا جو کم بات کرے، جو کمیونیکیٹ نہ کرے، کیونکہ اصلاح کے لیے کمیونیکیشن کا جاری رہنا بہت ضروری ہے. آپ دوسرے سے بات کریں گے، دوسرا اپنا نقطہ نظر بتائے گا، پھر آپ اپنا بتائیں گے، وہ اپنا بتائے گا، کرتے کرتے گرہ کھل جائے گی. آپ دیکھیں نا جب گرہ بہت لگ جاتی ہیں تو پھر کس طرح کھولی جاتی ہیں؟ بہت صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، ایک طرف سے ذرا اس کو ڈھیلا کرتے، پھر دوسری طرف سے، پھر ایک طرف سے، پھر کرتے کرتے وہ گرہ کھل گئی. لیکن جہاں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، آپ تو ڈھیلا کر رہے ہیں اپنے دھاگے کو، دوسری طرف سے کچھ نہیں ہو رہا، نو کمیونیکیشن، بہت مشکل ہو جاتا ہے معاملہ. اچھا، بعض تو اندر کمرے میں بند ہوتے ہیں، بعض گھر ہی نہیں آتے، گھر سے نکل جاتے ہیں. اب کیا کریں؟ بچہ تو جو کر رہا ہے. بعض اوقات مائیں بھی ساتھ بیمار پڑ جاتی ہیں، وہ بھی ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا. حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، بچہ کتنا بھی بڑا جرم کیوں نہ کر رہا ہو، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے. ہم بہت جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے بس ہم نے اس کو گھر سے نکال دیا. بعض کہتے ہیں ہم نے اس کو آگ کر دیا، ریلیشن شپ ہی ختم، بات چیت ختم. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. قرآن مجید میں آتا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، جس کا ہارٹ بریک ہو جاتا ہے، ہرٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. 11 بیٹے کیا کر رہے ہیں، 12واں بیٹا جو ہے وہ نظروں سے اوجھل کر دیا گیا. یوسف علیہ السلام سال ہر سال تک کوئی علم نہیں کہاں پر ہے. غم ہے ان کو لیکن مایوسی نہیں ہے. غمگین ہونا، دکھی ہونا یہ جائز ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں، لیکن مایوس ہونا یہ درست نہیں، یہ کفر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. اور یہ مایوسی کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن میں چلے جانا اور گم سم اور کوئی بات نہ کرنا، کہنا کہ بس مجھے کوئی ہوپ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہنا بھی نہیں چاہیے مجھ سے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیا ہے؟ کہ اس بچے کو ہدایت نہیں ملے گی. اور یہی چیز آپ کسی بھی کیس میں رکھ سکتے ہیں، شوہر کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، بہن بھائی کے معاملے میں، دوست رشتہ دار کے معاملے میں، کسی اور ریلیشن میں، کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا.
یہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ مایوسی کا جملہ ہے، اور مایوسی اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ زندگی میں کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی قحط سالی کے بعد بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو کیسی کیسی ہریالی ہو جاتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ بس اب 1 سال تک بارش نہیں ہوئی تو اب یہاں نہیں بارش ہوگی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں. پھر اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مایوس ہونے والے کو عذاب ہوگا. فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے متعلق کچھ نہ پوچھو کہ انہیں کس قدر عذاب ہوگا. ایک تو وہ آدمی جو اللہ سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے. اللہ کی چادر کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی. اللہ کی اوپر کی چادر کبریائی ہے اور نیچے کی چادر عزت ہے، یعنی عزت اللہ کے لیے. ان العزت للہ جمیعا. تو بعض لوگوں کو اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں ہماری بےزتی ہوگی. تو انسان جو ہے اس کی بےزتی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اصل عزت اللہ کی ہے. ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری. اور اگر کوئی اس بارے میں جھگڑے کہ مجھے بھی عزت ملے تو یاد رکھیے عزت کبھی ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ملتی. عزت ایکوائر کی جاتی ہے. آپ ایسے کام کرتے ہیں، ایسا اخلاق رکھتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کی عزت کریں. تو رائی کے دانے برابر بھی انسان کے اندر اگر کبر ہو تو پھر ایسی صورت پیش آتی، اور اس وجہ سے انسان سے جنت کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر انسان مایوسی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یعنی مایوسی ہمیں کب ہوتی ہے؟ ایسے معاملات میں ہوتی ہے نا کہ بچے ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، بچے بات نہیں سنتے، اور بچوں کو ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو ان کو ان کے حال پہ جانے دو، جو مرضی کریں، ہماری بلا سے خود ہی بھگتے. نو، یہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے. امر بالمعروف بھی فرض ہے، نہی عن المنکر بھی فرض ہے، قوا انفسکم اہلیکم نارا بھی فرض ہے، لازم. تو چھوڑ نہیں سکتے آپ. پھر آپ دیکھیے دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے کاموں میں شک کرے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا مردوں کو مثلاً، یا قیامت کیسے بھلا آ سکتی، یا کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ جو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے وغیرہ وغیرہ. تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا، یعنی تم نہیں جانتے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. بعض اوقات حالات بالکل تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں کہ انسان وہاں ہمت چھوڑ دیتا ہے. انف از انف، بس. حالانکہ اس کے بعد وہ سچویشن بدلنے والی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک بچے کے ساتھ عرصے تک صبر کرتے ہیں اور بچہ بھی ہمت کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اس دلدل سے باہر نکلنے کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نکلے آپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوبارہ جا ڈوبتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو پانی میں. اب یوں سمجھے ایسے بچے بس ڈوب ہی رہے ہیں پانی میں، اور آپ نے پکڑا ہوا ان کو کہ ڈوبنے نہ پائیں اور کسی طرح اٹھا کے ان کو واپس کشتی میں ڈالیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ پانی میں گر گیا ہے تو اس کے ریفلیکسز بھی ویک ہو جاتے ہیں، ہمت ختم ہو جاتی ہے، سانس اکڑنے لگتا ہے. پھر اس کو اگر آپ کچھ سناتے تو وہ سنتا نہیں، دکھاتے تو دیکھتا نہیں. آپ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں سنبھلو سنبھلو، اٹھو اٹھو، پکڑو کھینچو، بنا کرو، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ بس ہمت چھوڑ چکا ہوتا، مر رہا ہوتا. اوپر والوں کو نہیں چھوڑنی چاہیے ہمت، کیونکہ وہ اٹھا کے کھینچ کے ڈالتے ہیں، اس کو ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں اور جو بھی طریقے کر سکتے ہیں تو واپس اس کو ریوائیو کرتے ہیں. دیکھیں نا، بچہ تو ڈوب ہی رہا ہے، لیکن اگر ہم بھی ڈوب گئے، ہم نے بھی مایوسی کر لی تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں، آپ نے آخری لمحے تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو تھام کے پکڑ کے رکھنا ہوتا، نہیں ڈوبنے نہیں دینا. تو مرتے دم تک کوشش کروں گی. ماں ہونے کی حیثیت سے خصوصی طور پر آپ سب کو یہ ٹھان لینی چاہیے کہ اگر کسی بچے میں کوئی ایسی چھوٹی موٹی بھی خرابی ہے تو اس کو اگنور نہ کریں، سارا بوجھ اتار کے مزے نہ کریں. نہیں، آپ چین سے رہ ہی نہیں سکتے. جو آپ کی رسپانسبلٹی وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اللہ نے ڈال دیا آپ پر، آپ کیسے پھینک سکتے ہیں اس کو؟
تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پہ ہنستا ہے. حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے کیونکہ ہر سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا آج سے 5 سال پہلے اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آیا تھا تو ضروری نہیں کہ وہ آج بھی ہو, اور آج آپ کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. مثلا ریسیشن آیا, ہو سکتا ہے کسی کی جاب چلی گئی ہو اور ایک دم مایوسی کی ساری نعمتیں چلی گئی, لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ دوبارہ ان میں جاب ملی, پہلے سے بھی بہتر مل گئی. تو سچویشن چینج ہوتی رہتی ہیں. ابو رزین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھلا رب بھی ہنستا ہے, اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے, یعنی کہ اس کے ہاں خیر و بھلائی ہے. دیکھیں نا, مثلا اگر کوئی بندہ کسی وقت ہنسے ہی نہ, مسکرائے ہی نہ, تو آپ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں. لیکن اگر کسی کو آپ اسمائل کرتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں چانسز ہیں کہ یہ سیدھے رستے پہ آ جائے. تو اسمائل ایک میسج ہوتا ہے کس چیز کا, کہ ہوپلیس نہیں ہو. تو اسی طرح بندوں سے بھی, ان کی اصلاح سے بھی مایوس نہیں ہونا, اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا. تمام پیغمبروں کا واسطہ کن لوگوں سے رہا؟ بہت مشکل لوگوں سے, کیونکہ دین کا کام ہے ہی مشکل. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مایوس ہو گئے ان سے؟ نہیں, جب تک اللہ کا حکم نہ آ گیا. جب اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت کر لو, ان کو چھوڑ دیا لیکن خود ہجرت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, خاص طور پر سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیے کہ مکی زندگی میں کیسے کیسے مشکل حالات پیش آئے, لیکن وہی لوگ تھے پھر جو آخر تک دنیا میں اسلام کو آگے لے کر گئے, کیونکہ جنہوں نے مارے کھائی لیکن عہد کہنا نہیں چھوڑا, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. گرم پتھر بھی سینے پہ رکھے گئے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے. ان لوگوں کو ہجرت کی اجازت مل گئی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ہجرت کی. حضرت یونس نے جب اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ نینوا کا علاقہ جو تھا اس میں بھیجے گئے تھے نا, عراق کا علاقہ ہے موصل کے قریب. قوم کی معافی ہو گئی اور اللہ کے نبی کو مچھلی نے نگل لیا. وہ بھی ایک طرح سے اپنی قوم سے کیا ہوئے تھے؟ مایوس ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. بعضوں کا زندگی میں ہم ایک مسئلے سے جان چھڑاتے ہیں, اس سے آگے اس سے کہیں بڑا مسئلہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. کبھی یہ نہ سوچے بچہ ہے یا کوئی بھی جس کو آپ ہوپلس کیس قرار دیتے ہیں کہ وہ ہوپلس کیس ہے, اس سے آنکھیں بند کرو, کوئی اور رستہ تلاش کرو. نہیں معلوم جو دوسرا رستہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرات سے گھرا ہوا ہے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے, یعنی اللہ کی مدد آتی ہے لیکن صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے, اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی, یعنی جہاں پر آپ تنگ ہوگے وہیں اللہ آسانی بھی پیدا کر دے, بلکہ اسی کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی میں 3 سیٹ کے اوپر 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. بظاہر کیا ہوتا ہے؟ سارے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, گھٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات گاڑی ایسے جھٹکے سے رکتی ہے کہ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوتے تو آپ کی کمر میں بل پڑ جاتا, لیکن اگر آپ 3-4 ٹائٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تو سب ایک دوسرے کے یعنی شاک پروف ہو جاتے ہیں. ویسے تو آپ اکیلے اکیلے بیلٹ لگاتے, لیکن جو بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ تنگی ہو رہی ہے لیکن اسی میں آسانی ہے, کسی اور مشکل سے آپ بچ جائیں گے. تو ہر مشکل سچویشن کے اندر جو شخص خیر اور بھلائی ڈھونڈ لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو بچے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ بہت مشکل, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک لمحہ جو آپ تکلیف کو گزار رہے ہیں اس سے آپ کے درجے کتنے بلند ہو رہے ہیں. واقعہ تو آپ نے پہلے سنا ہوا, لیکن میں تھوڑا سا دوبارہ اس لیے دہراؤں گی کہ ہم بھول جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت آئی 2 بچوں کے ساتھ, بھوکی تھی اور اس کے بچے بھی بھوکے تھے. تو انہوں نے مانگا کچھ. حضرت عائشہ ایک ٹہنی لائیں جس کے ساتھ 3 کھجوریں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے ماں کو پکڑائی, ماں نے ایک ایک کھجور بچوں کو دی اور دوسری خود کھانے لگی. اتنی دیر میں بچوں نے کھجور کھا لی اپنی اور پھر ماں کا منہ دیکھنے لگے. ہوتا ہے نا جب بھوک زیادہ لگی ہو تو انسان کھانے کو دیکھ رہا ہوتا, تو وہ بھی ماں کا منہ دیکھنے لگے کہ اچھا یہ کھجور ماں کھانے لگی. تو ماں نے جب بچوں کی نظریں دیکھی, صرف نظریں, تو اس نے
کھجور واپس نکالی منہ سے اور آدھی آدھی کر کے پھر بچوں کو تقسیم کر دی اور خود بھوکی رہی اور چلی گئی بچوں کو لے کے. حضرت عائشہ کے دل پہ بڑا اثر ہوا اس واقعے کو دیکھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے گھر پہ تو انہوں نے بہت اپنی حیرانی کا اظہار کیا کہ میں نے آج بہت عجیب واقعہ دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب نہ ہوگا جب اللہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، یعنی جو ماں اپنے بچوں پہ مہربان ہے، اس ماں کے اس عمل کی وجہ سے اس پر ایسی مہربانی اللہ نے فرمائی کہ اس کے لیے جنت لکھ دی اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیا، صرف اس ماں کی اس شفقت کی وجہ سے کہ اس نے اپنے بچے کے لیے تکلیف اٹھائی کہ خود بھوکی رہ کے ان کو کھلایا. بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہم سب ایسی قربانیاں کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، بچوں کو کھلا دیتے ہیں، خود تکلیف اٹھاتے ہیں، بچوں کے لیے آسانی کرتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی دینے کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے. تو بچے جب ستائیں، تکلیف دیں اور ہوپلیس کیس بنتے جائیں تو ان بچوں کے ساتھ جو محنت آپ کریں گے وہ اس سے زیادہ اجر پائیں گے جو عام مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر کے پاتی ہیں. عام ماں کا بھی 3 گنا درجہ زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں، لیکن ایسی ماں کا درجہ کئی گنا زیادہ ہے. یعنی بظاہر دیکھنے میں تو ہمیں ایسی تکلیف نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں ایسا بچہ دیا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا دوسروں کے بچوں کو جو کمپیئر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ماشاءاللہ اتنے سلجھے ہوئے بچے ہیں اور وہ تو ماں ایک اشارہ کرے تو بیٹھ جاتے ہیں، ماں ایک دفعہ بات کہے تو وہ فوراً مان لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے؟ اس وقت تو ہمیں اور تپ چڑھتی ہے ہمارے بچے کیوں ایسے. تو بعض اوقات ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں اتنا ڈیفیکلٹ بچہ دیا، اور رونے لگتے ہیں. پھر اس وقت ایک بات یاد رکھیں کہ ان مع العسر یسرا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کل اتنا بڑا کام کرے کہ آپ حیران رہ جائیں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ وہ بات نہیں سن رہا اور ہم کچھ اور کر ہی نہیں پا رہے، ہر وقت اسی کے پیچھے لگنا پڑتا ہے. فرسٹریشن ہوتی ہے نا، کیونکہ ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ساری چیزیں جیسے کھانا پکا لیا، کپڑے دھو لیے، سارے مشینوں نے کام کر دیا تو یہ بچہ بھی مشین بن جائے، جلدی سے جو ہم کہتے ہیں کر دے اور پھر ہم فارغ ہو جائیں، پھر ہم بھی تھوڑے آزاد ہوں. لیکن ہمیں وہ ٹائم ہی نہیں دیتا. بعض بچے بچپن میں بھی اتنے تانگ کرتے ہیں کہ وہ رونا دھونا ختم ہی نہیں کرتے، اور مائیں بعض اوقات لٹری اٹھا کے پھینک رہی ہوتی ہے نہیں بس اب بس. جب بھی ایسی کوئی سچویشن پیش آئے تو آپ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو اجر کے لیے چن لیا، درجوں کی بلندی کے لیے چن لیا. کیونکہ بعض درجات صرف نیک کام کر کے نہیں بڑھتے، بعض درجات صرف مشکل برداشت کر کے بڑھتے ہیں، اور وہ ایک دم اوپر جاتا ہے گراف تکلیف کے ساتھ. تو اگر دنیا میں اس تکلیف کے ساتھ آپ کو آسانی نظر نہیں بھی آ رہی، ہوتا نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں کہاں سے، اس میں تو کوئی آسانی نظر نہیں آ رہی، تو مشکل ہی مشکل ہے. یاد رکھیں اسی کے ساتھ آخرت کی آسانی اور جنت کی وسعت آپ کے لیے بڑھنے لگتی، جنت کا مقام آپ کے لیے بڑھنے لگتا ہے. کیونکہ صبر کرنے والوں کا اجر اللہ نے کتنا بتایا، انما یوفی الصابرون اجرہم، کیا بتایا نہیں پتا، بغیر حساب. باقی سب کو تو 1 کے بدلے 10، 700 گن کے ملے گا نا، کاؤنٹڈ. لیکن صبر کرنے والوں کا اجر کتنا، انلمیٹڈ، انلمیٹڈ، بیونڈ نمبرز، گنتی ختم. تو اس پر کتنی خوشی ہوگی اس انسان کو. ہم عام طور پر ایزی وے چاہتے ہیں، ایزی وے کہ بچے روبوٹ ہوں اور جلدی جلدی جو ہم کہیں فٹافٹ مان لیں اور بس سب کام ختم. ہر چیز ایسے نہیں ہوتی. جہاں مشکل آئے سمجھیں اللہ نے اجر کے لیے چن لیا ہے. سب سے زیادہ مشکلات پیغمبروں پر آئی، پھر جو ان سے قریب تر ہوں، جو ان سے قریب تر. جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے، پھر اگر وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اس سے. اور تکلیف تو جانی تھی آئی، لیکن کمایا کیا، رضامندی یا ناراضگی. تو یہ پہلا کلیہ ہے. کچھ بھی کرے بچہ، یا بعض اوقات وہ کرتا کچھ نہیں لیکن وہ ہینڈی کیپ ہے، اسپیشل بچہ ہے، اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے نا. آپ اسے سکھا رہے ہیں ایک لفظ کئی دن سے سکھا رہے ہیں، وہ نہیں سیکھ پا رہا، اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا.
بعض کو اسپیچ تھراپی کرنی پڑتی، تو مائیں فرسٹریٹ ہوتی ہیں، سارے بچے اچھے بھلے بول رہے ہیں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اولاد کی تکلیف دیکھی نہیں نہ جاتی. کسی اور کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو ہمیں کوئی خاص اثر بھی نہ ہو، لیکن اپنے بچے کو کچھ ہو تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم محسوس نہ کریں. تو چاہے اس کی بدتمیزی کی تکلیف ہو یا پھر اس کی بیماری کی کوئی تکلیف ہو. بعض بچے بیمار ہو جاتے ہیں، پولیو ہو جاتا ہے، ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، چل ہی نہیں سکتے ساری زندگی. بعض مینٹلی ویک ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بول نہیں پاتے، کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں پازیٹیولی نہیں لیتی ان چیزوں کو، وہ اپنے آپ کو ہلاک برباد کر لیتی ہیں. سچویشن نے نہیں بدلنا، آپ کو بدلنا پڑے گا. اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ اس چیز کو کس طرح لے رہے ہیں. اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش کو صبر سے لے رہے ہیں، خوشی سے لے رہے ہیں، یا پھر ناشکری سے؟ کیونکہ دنیا میں آئے امتحان کے لیے نا. تو بچے کا مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا نہیں کرنا؟ مایوسی نہیں، بے صبری نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں. دوسری چیز دعا. دعا ہم عام طور پر خود ہی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، دعا نہیں کرتے. لیکن دعا کون کرے گا؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، وہی اللہ کو پکارے گا. تو اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں. دعا اس مشکل میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہے، آ چکی، اور اس میں بھی جو ابھی نہیں آئی. بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے. آخر دم تک دعائیں کرتے رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ رات کو نیند نہیں آتی بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، یہ کچھ تو بجائے اس کے کہ صرف سوچتے رہے دعا شروع کر دیں. بعض اوقات رات اچانک آپ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں، اس وقت آپ دعا کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے. یعنی بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیں آخرت کے لیے. یہ دیتا ضرور ہے مانگنے والے کو. دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی، لیکن شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے اور کثرت سے مانگی جائے. یعنی مثلا بچہ تنگ کر رہا ہے نا، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس مانگتے ہی چلے جائیں، مانگتے ہی چلے جائیں، بس مسلح ڈال لیں اور اس کی قبولیت کا انتظار کریں. بے صبری نہ کریں، جلدی نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک آدمی کسی گناہ یا قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، اس وقت تک بندے کی دعا قبول کی جاتی. عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میری دعا قبول ہوئی، اور پھر وہ دعا کرنا بھی چھوڑ دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ سمجھے کہ میری نہیں قبول ہونی، میں تو بہت مانگتا ہوں، میری آج تک قبول نہیں ہوئی، جب ہونی نہیں تو اب کیا مانگو بار بار. چھوڑو، نہیں چھوڑنا نہیں، آخر تک مانگتے رہنا، آخر تک. لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے، خالی دعا نہیں، دعا اور دوا دونوں ساتھ ساتھ. اچھا دوا کیا کرنی ہے کہ بچے کے ساتھ آپ کچھ معاہدے کریں، کچھ وعدے لیں، اس سے کچھ کانٹریکٹ کریں. بعض چیزیں تو چھوٹے چھوٹے انعام اور زبانی وعدوں سے پوری ہو جاتی ہیں، یعنی بچے مان لیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں صرف زبانی باتوں سے نہیں حل ہوتی، ان کو لکھ لیا جائے. ٹھیک ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہوم ورک کرتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، روز اسکول سے شکایت آتی ہوتا ہے نا. بعض اوقات ریئر کیسز میں یا موسٹ کیسز آپ جاتے ہیں اسکول اور آپ اتنے شرمندہ ہوتے ہیں، ٹیچر ایک کے بعد ایک بات آپ کو سناتی ہے. اب آپ گھر آ کے کرتے کیا ہے؟ عموماً ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری بےزتی اور سارا غصہ کس میں نکلتا ہے؟ بچے پہ یا پھر بچے کے باپ پہ. نہیں، ابھی بھی حوصلے کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے. ٹھنڈے دل سے بیٹھ جائیں، بچے کو لے بیٹھے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، ایک طرف کرسی پہ آپ بیٹھے، ایک طرف وہ بیٹھے، تیسرا کوئی نہ ہو وہاں، اکیلے لے کے بیٹھے، اور اس سے اس کا نقطہ نظر پوچھے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر نہیں پڑھو گے تو تم نے کرنا کیا ہے، یا
کیا وجہ، مسئلہ جانے، پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ مسئلے کی حقیقت جانے. کیا کوئی اس کا کھلونا یا کوئی اس کی ایکٹیویٹی یا کوئی اس کا دوست یا کوئی اس کا ماحول یا کوئی ٹیچر کی بدتمیزی یا بد اخلاقی یا کوئی اور کیا چیز اس کو روک رہی ہے پڑھنے سے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ سارے سبجیکٹس میں اچھا ہوتا ہے، کسی ایک سبجیکٹ میں کچھ کر کے نہیں دیتا، سب تعریف کر رہے ہیں اور وہ ٹیچر ناراض ہے. تو بعض اوقات بچے میں نہیں، پھر وہاں قصور ہوتا ہے. تو وجہ جانے، پھر لکھنا شروع کریں ریٹن کہ کون کیا کرے گا، تم کیا کرو گے، میں کیا کروں گی، تمہاری ٹیچر کیا کرے گی، ابا کیا کریں گے، فلانا کیا کرے گا. بعض اوقات بچے کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹے بچے شروع کرتے ہیں ہم پڑھ نہیں سکتے اس لیے ہم امتحان میں اچھے نمبر نہیں لائے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا ہم نہیں جاتے فلاں شادی پہ فلاں جگہ اور آپ ہمیں زبردستی لے کے ہم پڑھ نہیں سکے اس لیے ہمارا پیپر اچھا نہیں، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی وجہ بتا سکتے ہیں، وہ لکھ لیں کہ آئندہ پھر آپ نہیں جائیں گے اور اس کو مائنڈ بھی نہیں کریں گے. یعنی جو ریزن ہے نا وہ وہاں لکھ لیں. کون کرے گا، کیا کرے گا، کن حالات میں کرے گا، کیا نتائج. کلیئر ہونا چاہیے سارا معاملہ. جب تک معاملات کلیئر نہیں ہوتے نا اور ہم صرف گمان سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اب ایسا ہو گیا تو پھر ایسا ہو جائے گا تو ویسا، معاملہ نہیں حل ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک کو اللہ نے علم دے دیا اور ہر مخلوق نے جان لیا کہ اس کی صلاۃ اور تسبیح کیا ہے. بہت سے معاملات اس وقت گڑبڑ ہوتے ہیں جب یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون کس چیز کا ذمہ دار ہے، کس کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. بعض اوقات ماں اور باپ کا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے آپ پڑھائیں گے، باپ کہتا ہے آپ پڑھاؤ گے. ماں کہتی ہے آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جائیں گے، باپ کہتا ہے نہیں تم جاؤ گے. اب ضد میں ہے دونوں، نہ وہ جاتا نہ وہ جاتی. سفر کون کر رہا ہے؟ بچہ. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بڑوں کے کانفلکٹس جو بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، پہلے آپس میں ان کو ریزالو کر لیں. کیونکہ یہ جو آپس کے آپ کے جھگڑے ہیں یہ آپ کی آئندہ نسل کو برباد کر دیں گے اور دیر پا نقصانات ہوں گے. اگر ماں اور باپ ہی نہیں بول رہے آپس میں تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟